ایمان یہ ہے کہ خدا ایک ہے لیکن اس میں 3 شخصیات ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے تو ہم دیکھتے تینوں شخصیات ابتدا سے لے کر آج تک اکٹھی ساتھ موجود ہے۔ ایک ہے جو آگے بڑھ کر کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ابتدا میں خدا نے جو کچھ بھی بنایا وہاں پر باپ سامنے نظر آتا ہے، باپ موجود ہے، اور جو چیزیں تخلیق کر رہا ہے وہ اپنے کلمے کی صورت میں، جو کلمہ ہے خدا یسوع مسیح کی صورت میں کلمہ موجود ہے، اور روح القدس پانیوں پر جنبش کرتا ہے۔ یعنی باپ فرنٹ پر نظر آتا ہے، بیٹا کلمے کی صورت میں موجود ہے اور روح القدس پانیوں پر جنبش کرتا ہے۔ اس طرح جب خداوند نے پورے 6 دن تمام چیزوں کو کریٹ کر لیا، کل کائنات کو کریٹ کیا، اور خدا نے انسان کو بنایا۔ جب انسان کو بنایا تو خداوند نے دیکھا کہ انہوں نے گناہ کیا، اور جب گناہ کو دیکھتے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جب وہ موت آئی تو خدا نے اپنے کلمے کو، اسی کلمے کو بھیجا۔ جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوگا اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور مقدسہ مریم کہتی ہے کہ یہ کیسا سلام ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے کہ کلمہ مجسم ہوتا ہے، باپ مجسم کرتا ہے، کلمہ مجسم ہوتا ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے خدا یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی تثلیث کے بھید ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں پر نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے کہ باپ موجود ہے آسمان پر، روح القدس کے وسیلہ سے یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں، اور سامنے یہاں پر کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ سامنے بیٹا ہے اور باپ سمان پر آسمان پر موجود ہے، اور دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے وسیلہ سے یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ابتدا میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پہلے فرنٹ پہ باپ نظر آتا ہے، پھر روح القدس بھی موجود ہے اور بیٹا کلمے کی صورت میں موجود ہے۔ یہاں پر وہ کلمہ مجسم ہو جاتا ہے، جسم اختیار کر لیتا ہے، اور سامنے فرنٹ پہ بیٹا نظر آ رہا ہے، روح القدس بھی موجود ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، بپتسمہ جیسے ہی وہ لیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کے بیٹا زمین پر موجود ہے، روح القدس کبوتر کی صورت میں نزول ہوتا ہے، اور باپ آسمان سے پکارتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تثلیث کا بیت ہمیں نظر آتا ہے۔ بیٹا تعلیم دیتا ہے، باپ کی محبت کے بارے میں بات کرتا ہے، انسان کی نجات کے بارے میں بات کرتا ہے، مختلف معجزات کرتا ہے، زندگی بانٹتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دی، آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر، آنکھیں باپ کی طرف لگا کر ان سے دعا کی کہ اے باپ تو ان کو بلیس کر، اور پھر برکت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت برکت آئی، یعنی کہ بیٹا موجود ہے اور باپ سے دعا کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم گتسمنی باغ میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر شاگرد بھی کئی جگہوں پر پوچھتے ہیں کہ ہمیں باپ سے ملوا، تو اس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ باپ اور میں ایک ہی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں بہت سے معجزات کیے، بہت سے لوگوں کو چنگا کیا، ان کو زندگی دی، اور آخر کار صلیب پر مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور جی اٹھنے کے بعد وہ جب اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے تو وہاں پر بھی خداوند آگے کہتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو، اور روح کو پھونکتا ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی روح القدس موجود ہے۔ یعنی کہ جب ابتدا میں چیزیں تخلیق کی جاتی ہیں تو باپ فرنٹ پر موجود ہے، بیٹا اور روح القدس بھی ساتھ ہی موجود ہے، اور جب بیٹا نجات دیتا ہے تو باپ بھی ساتھ ہے اور روح القدس بھی ساتھ ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں، ایک وکیل بھیجتا ہوں۔ پروٹسٹنٹس بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مددگار کا ورڈ استعمال ہوا ہے، لیکن کیتھولک بائبل میں وکیل کا لفظ روح القدس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پاک تثلیث کا تیسرا شخص روح القدس ہے، پاک روح ہے۔ پاک روح زندگی دیتی ہے، یہ روح ہے کیونکہ زندگی روح میں ہوتی ہے، زندگی جو ہے وہ روح القدس کی بدولت ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور جب آسمان پر جاتے ہیں تو 10 دن کے بعد روح القدس کا نزول ہوتا ہے، عید پینتیکوست آتی ہے، اور اسی دن جب 120 کی تعداد میں وہاں پر سب شاگرد اور دوسرے لوگ موجود ہیں تو روح القدس کا نزول ہوتا ہے۔ یکایک آسمان سے ایسی آواز آتی ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور وہ سارا گھر روح القدس سے بھر گیا، اور وہ سارے غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ باپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ روح القدس کی صورت میں نزول ہوتا ہے، اور گواہی اور منادی یسوع مسیح کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں بھی خوبصورتی کے ساتھ تثلیث کا بھید پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔
اور یہاں پر شاگرد ناڈر ہو جاتے ہیں اور خداوند کی منادی کرتے ہیں، اور پطرس نے پہلے دن ہی منادی جب سٹارٹ کی ہے تو 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے۔ یوحنا کی وہ پروفیسی جو اس نے اس وقت کی تھی جب خداوند یسوع مسیح یردن کے پار اس جگہ پر بپتسمہ لینے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر یوحنا نبی یہ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس کے ساتھ بپتسمہ دے گا۔ اور یہاں پر وہی پروفیسی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ روح القدس آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی، جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے تو وہی پروفیسی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی کہ ابتدا سے لے کر آج تک تینوں شخصیات موجود ہیں، خدا ایک ہے لیکن اس میں 3 شخصیات ہیں، باپ